نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب القدر جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام قائد انقلاب جناب صاحبزادہ حسن محی الدین قادری دامت برکاتہم، دیگر عظیم قائدین اور عظیم فرزندان تحریک منہاج القرآن، الحمدللہ آج اس شہر اعتکاف میں محبتوں، ولولوں اور جذبوں کی اس بھیگتی ہوئی بارش میں ہم یہاں موجود ہیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں کو لوٹیں تو ہر شخص اپنی قائد کے پیغام کا ایسا داعی بن چکا ہو کہ 4 نومبر کا طلوع ہوتا ہوا سورج پھر ایسا منظر دیکھے کہ سرزمین پاکستان نے اس سے پہلے وہ منظر نہ دیکھا ہو. حضرت گرامی قدر، اللہ رب العزت آپ کے ان ولولوں کو آباد رکھے اور سایہ ہم پر سلامت رکھے. اس ذات اور اس ہستی کا کہ جن کے دم قدم سے یہ سب بہاریں ہیں، وہ عظیم قائد کہ میں نے کئی برس پہلے نوائے انقلاب میں لکھا تھا کہ میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی، میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی، آبرو خاک میں بدخواہ کی رل جائے گی، اور وہ حقیقت جو نگاہوں سے ابھی اوجھل ہے وقت آیا تو ہر ایک شخص پہ کھل جائے. حاضرین گرامی قدر، ابھی جسٹ ایک پیغام کے طور پر کچھ حصہ اس پریفیس اور اس مقدمے کا جو آج ہی میں نے اپنے نئے آنے والے مجموعہ کلام پرچم بلند رکھنا تحریر کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے 3-4 دنوں میں یہ کتاب آپ کو یہاں اویلیبل ہوگی اور بیداری شعور کی اس عظیم تحریک اور 4 نومبر کے اس یوم عظیم کے لیے انشاءاللہ العزیز اس جد و جہد میں وہ آپ کے جذبوں کی ہم سفر ہوگی. اس کا جو مقدمہ میں نے لکھا ہے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. ایک پیغام کے طور پر میں چاہوں گا کہ وہ سارا تو نہیں، طویل ہے، تھوڑا سا آپ کے حضور گوش گزار کر دوں. آغاز اس کا یوں ہوتا ہے کہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کروں گا اور خلوص نیت کے ساتھ پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا اور ذاتی مفادات کو اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا، ہر حالت میں بلا خوف و تردد خدمات سر انجام دوں گا اور اپنے فرائض ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا. یہ ہے ناخلف اشرافیہ کے اٹھائے ہوئے حلف کی اس مظلوم عبارت کا مفہوم جس کے تقدس کو ان کے کردار کی چھری اس طرح ذبح کرتی ہے کہ اس کے لہو کے چھینٹے ہر محلے، ہر گلی
اور ہر گھر کے در و دیوار پر بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس ایوان میں یہ حلف اٹھایا جاتا ہے اس کے صدر دروازے پر اس حلف کی لٹکتی ہوئی بے گرو کفن لاش کے جگر شگاف منظر اور وطن عزیز کی لوہاگر فضاؤں سے ایک ہی ہوک اور ایک ہی ماتم کنا صدا اٹھتی سنائی اور دکھائی دیتی ہے۔ اے رہبر ملک و قوم بتا، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ انہیں اتنی خبر ہی نہیں کہ حلفاً اٹھائے جانے والے اس حلف تار تار کی دھجیاں قبر کی تاریکیوں تک بھی ان کے تعاقب میں رہتی ہیں، اور جب تک یہ ناسور ایک مدت معینہ تک دھرتی کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں، اس حلف غمزدہ و شکستہ کا ایک ایک ٹکڑا اور کٹے پھٹے بدن سے رشتہ ہوا لہو کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر دہائی دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں وہ تم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھ سکتے ہیں۔ حلف اٹھا لیا۔ اس مقدس حلف برداری کے بعد وہ وزیروں کا ٹولہ جن کے سر پر آپ قیادت کے تاج سجاتے ہیں، یہ قوم، حلف برداری کے بعد کا اگلا منظر وہی کرپشن کی گرمی بازار، باہر منتقل ہوتے ہوئے سرمایہ کے انبار، بے اصولی، بے عملی، بے ترتیبی، بے تدبیری، بے ضابطگی، بدنیتی، بدعہدی، بدعنوانی، ناقص منصوبہ بندی، معاشرتی جبر، بندر بانٹ، پلاٹ، پرمٹ، اراضی، عہدے، عمرے، ٹھیکے، اجازت نامے، قبضے، مکر و فریب، ہیلے بہانے، مک مکا، چک چکا، مفاد پرستیاں، چیرہ دستیاں، بلکتی بستیاں، بڑھتی پستیاں، اقتدار کی بدمستیاں، رسہ کشی، اقربا پروری، دشنام ترازی، زبان درازی، سازشی گٹھ جوڑ، تعصب، تنگ نظری، پھڈے، سر پٹول، جملہ بازی، کھینچا تانی، چھینا جپٹی، مارا ماری، اجارہ داریاں، دل آزاریاں، ثواب دید، سودے بازی، خورد برد، بیرون ملک علاج، قرضوں کی معافی، وسیع و عریض کمین گاہیں، وزیروں کی فوج ظفر موج، صحافتی وفود، ثقافتی مجرے، مراعات، سیاسی زبوحالی، معاشی استحصالی، جمہوری دیوالیہ پن، ذاتی منافع، ملکی خسارے، غیر ملکی قرضے، باجماعت دورے، ڈیلی الاؤنس، پیشہ ورانہ نااہلیتیں، منمانی تحویلیں، غیروں کی چاپلوسی، اپنوں کا حشر نشر، آئین اور قانون سے کھلواڑ، غلط تخمینے، نقارہ قیافے، جعلی مہارتیں، مفادات کے آگے سجدہ ریز دانشوریاں، پروٹوکول، حق استثناء، شریانوں میں حرص و حوث کا بہتا ہوا کالا سیال مادہ، استحقاق، عوام کو مزید جاہل اور بے وقوف بنانے پر صرف ہوتے ہوئے تعلیم کے سارے ہنر چینل دہائیاں دیتے اور لٹیرے رہبروں کی صفائیاں دیتے، گلے پھاڑتے، کوکتے دھاڑتے اور چیختے چنگھاڑتے یہ بچے جمہورے اور کچے جمہورے۔ اسلام زندہ باد کی آڑ میں، اسلام زندہ باد کی آڑ میں، اسلام آباد کے عشق میں مبتلا، روم روم دنیا میں ڈوبے ہوئے مولویوں کا تڑکا لگی یہ اسلامی ملک کی بے فیض اسمبلیاں، ناسور زدہ وی آئی پی کلچر کے نشے میں لڑکھڑاتے، ڈگمگاتے، چہچہاتے، کھلکھلاتے، جگمگاتے، بڑبڑاتے، یہ ذل الہی خیراتوں میں ملبوس یہ